ایک مشہور کرکٹ کپتان سے ایک باغی سیاستدان تک کا سفر۔ یہ کہانی ہے عمران خان کی اور اس بات کی کہ کیسے ان کے اصولوں نے ایک ایسی سیاسی تحریک کو جنم دیا جس نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو آئیے عمران خان کے سیاسی سفر کے ان 4 اہم موڑوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کی بلکہ پاکستان کی سیاست کی سمت بھی طے کی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے ہی عجیب اتحاد سے۔ بات ہے 90 کی دہائی کے آخر کی۔ عمران خان جو اس وقت کی کرپشن سے تنگ آ چکے تھے، انہیں ایک فوجی بغاوت میں امید کی کرن نظر آئی۔ شروع میں تو جنرل مشرف کے لیے عمران خان ایک بہت بڑا اثاثہ تھے۔ منصوبہ بالکل سیدھا تھا۔ خان کی جو انٹرنیشنل فیم ہے اسے استعمال کر کے اپنی نئی حکومت کے لیے فنڈنگ بھی لائی جائے اور دنیا میں ایک اچھا امیج بھی بنایا جائے۔ لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ 2 ایسے بڑے نظریاتی اختلافات سامنے آئے جہاں اصول اور عملی سیاست آپس میں ٹکرا گئے، اور خان کے لیے یہاں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بڑی دراڑ تو کرپشن کے مسئلے پر پڑی۔ خان نے ان سیاستدانوں کے ساتھ کابینہ میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا جنہیں وہ بدعنوان سمجھتے تھے۔ یہ اصولوں اور اقتدار کے بیچ پہلی بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر آیا وہ دوسرا اور شاید سب سے بڑا اختلاف، وار آن ٹیرر۔ مشرف نے تو امریکہ کی دھمکی کے بعد فوراً پاکستان کو اتحادی بنا لیا، لیکن خان کا موقف بالکل الگ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستانی زمین پر کسی بھی غیر ملکی فوجی کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بس یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اب حکومت سے الگ ہو کر عمران خان وہ اکیلی سیاسی آواز بن کر ابھرے جو ڈرون حملوں اور فوجی آپریشنز جیسی حساس پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کر رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی اور بولنے کی ہمت تک نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے قبائلی علاقوں سے ایسی دل دہلا دینے والی کہانیاں پارلیمنٹ تک پہنچائیں، جیسے یہ ایک رکن پارلیمنٹ کا بیان ہے جس نے ڈرون حملوں کا وہ چہرہ سب کو دکھایا جو سرکاری بیانات میں چھپا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی اور غیر ملکی صحافیوں کو لے کر قبائلی علاقوں تک پہنچ گئے۔ مقصد صرف ایک تھا، دنیا کو یہ دکھانا کہ ان حملوں میں صرف شدت پسند نہیں بلکہ معصوم شہری، عورتیں اور بچے بھی مارے جا رہے ہیں۔ پھر آیا سال 2007 جب مشرف نے ایمرجنسی لگا کر چیف جسٹس کو ہی ہٹا دیا۔ اس فیصلے کے خلاف سب سے پہلی اور سب سے اونچی آواز عمران خان کی تھی۔ یہ ایک طرح سے اعلان جنگ تھا اور اب تصادم کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ حکومت نے پہلے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح بچ نکلے۔ لیکن پھر انہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایک تقریر کی دعوت دی گئی، اور یہ ایک جال تھا۔ انہیں وہیں سے گرفتار کر کے سیدھا بھیج دیا گیا ڈیرہ غازی خان کی اس جیل میں جس کا نام سن کر ہی لوگ ڈرتے تھے، اور وہاں پہنچتے ہی خان نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ حکومت کا رد عمل اور بھی سخت ہو گیا۔ جیل میں ان کی بہنوں سے بدسلوکی کی گئی جس پر دنیا بھر میں شور مچ گیا۔ لندن میں ان کی سابق اہلیہ جمائمہ نے مظاہرے کیے اور ان کے بیٹے کی فری مائی بابا کے پلے کارڈ کے ساتھ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ وہ جیل میں رہے تو صرف چند دن، لیکن ان چند دنوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عمران خان اب صرف ایک ناقد نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی ایک جیتی جاگتی علامت بن چکے تھے۔ اس وقت وہ سیاسی طور پر ایک عجیب پوزیشن میں تھے۔ لبرل طبقہ انہیں طالبان سے مذاکرات کی بات کرنے پر طالبان خان کہتا تھا، تو دوسری طرف قدامت پسند انہیں ان کی سابقہ بیوی کی وجہ سے صہیونی ایجنٹ کہتے تھے۔ لیکن اسی تنقید نے انہیں روایتی سیاستدانوں سے بالکل الگ ایک نئی پہچان دی۔ پھر آئے 2008 کے انتخابات۔ جب باقی پارٹیاں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئیں تو خان نے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بائیکاٹ کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے ایک سیاسی غلطی کہا، لیکن اس فیصلے نے انہیں پارلیمنٹ سے تو باہر رکھا پر اپنے حامیوں کی نظر میں ان کا قد بہت اونچا کر دیا کہ یہ وہ لیڈر ہے جو اقتدار کے لیے اپنے اصول نہیں بیچتا۔ اتنے سالوں کی سیاسی جدوجہد کے بعد بھی خان پارلیمنٹ میں تقریباً اکیلے ہی تھے، لیکن یہ 15 سال کی محنت رائیگان نہیں جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسے سیاسی طوفان کی بنیاد رکھ رہی تھی جو جلد ہی سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ 15 سال یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ 15 سال تک عمران خان نے سڑکوں، جلسوں اور پارلیمنٹ میں تقریباً اکیلے ہی جدوجہد کی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ عوام آخرکار اس تبدیلی کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس کی وہ بات کرتے تھے۔ اور پھر آیا اکتوبر 2011 اور لاہور کا مینار پاکستان۔ یہاں وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ایک سمندر تھا، اور اس ایک جلسے نے پاکستان کی پوری سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ صرف لوگوں کی تعداد نہیں تھی، یہ ہجوم کی قسم تھی جو سب سے اہم تھی۔ یہ روایتی سیاسی جلسوں جیسا نہیں تھا، یہ نوجوان تھے،
فیملیز تھیں، اور وہ خواتین تھیں جو شاید پہلی بار کسی سیاسی ریلی میں آئی تھیں۔ یہ ایک بالکل نئی سیاسی قوت کا اعلان تھا۔ 2011 کا لاہور کا یہ جلسہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ عمران خان کا ایک طرح سے سیاسی جنم نو تھا، اور اس نے سب کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہی وہ لمحہ ہے جب ایک احتجاجی رہنما ایک وزیر اعظم ان ویٹنگ بن گیا؟